میرا نام سمیہ نور ہے. میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور شاعرہ، مصورہ اور نعت خواں، اچھی سنگنگ کرنے والی، اور اس کے ساتھ میں جو ہوں ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہوں. کچھ پنڈ والے کو صدقہ، کوئی زکوٰۃ، کوئی فطرانہ، کوئی ایسے طرح دے تے پھر جڑا نا اپنا حساب چلتا ہے. ہاسپٹل میں بھی کافی ایسی ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو کہ حجاب اور نقاب کے ساتھ اپنا کام کر لیتی ہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امیری کو نہ دیکھ، غریبی میں نام پیدا کر. فرض ہے کیونکہ یہ سارے ٹیلنٹس بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہمارا مسلمان ہونا اور شریعت پر عمل کر کے دکھانا ہی ہمارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے. کافی زیادہ میں نے ایسی عورتیں، خواتین دیکھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچا کر اور ایک اپنے مسلمان ہونے کا جو ہے وہ ایک نشانی دے کر پھر بھی وہ اپنے کام میں لگی ہوتی ہیں. کیونکہ ذہن میں ہم بات ڈال لیتے ہیں نا کہ ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچے گا. تو جب ہماری موت کا وقت قریب آ جاتا ہے نا، تو یا ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو آج اپنا ایک مقام دنیا میں بنا پائی ہیں، ان کی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو شاید میرے حالات سے بھی زیادہ جو ہے وہ بہتر ہوں. نتھنگ از امپاسبل، دا ورڈ امپاسبل از آل. ہم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا تیز نیوز اور میں ہوں مزمل بٹ. ناظرین، میں آج ایک ایسے ٹیلنٹ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو بیک وقت مصورہ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں، موٹیویشنل سپیکر بھی ہیں. اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو کیا سب سے پہلے نام دوں، مصورہ کہوں، شاعرہ کہوں یا موٹیویشنل سپیکر کہوں. یہ بیک وقت انسپائریشن بھی ہے ہمارے لیے، لیکن دوسری طرف انتہائی ایک دکھی اس تصویر کا پہلو بھی ہے، جس پہ شاید میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ کس پہ زیادہ بات کریں. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ان کی جو موٹیویشنل پہلو ہے ان کی تصویر کا وہ دکھانا چاہوں گا. اس کے بعد میں جو تصویر کا دوسرا رخ ہے جو انتہائی افسوسناک و دکھ بھی ہے، تو میں سب سے پہلے تو ان سے آپ کی ملاقات کرواؤں گا. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. کیا آپ اپنا پہلے انٹروڈکشن خود کروائیں؟ میں چاہوں گا کہ جی، میرا نام سمیہ نور ہے. میں اس وقت ایک اسٹوڈنٹ ہوں اور شاعرہ، مصورہ اور نعت خواں، اچھی سنگنگ کرنے والی، اور اس کے ساتھ میں جو ہوں ایک اچھی آرٹسٹ بھی ہوں. اچھی آرٹسٹ بھی ہیں. تو آپ اسٹڈی کس میں کر رہے ہیں؟ آپ کوالیفیکیشن آپ نے؟ فی الحال میری کوالیفیکیشن FSc میڈیکل تک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو جس طرح کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہیں آپ کے گھر کے، یا جس طرح ہم نے اچھا ابھی ہمارے ملک میں ایک چل رہا ہے کہ جو حجاب ہے وہ رکاوٹ ہے آپ کی جو ہے وہ ترقی میں. آپ کے نارمل لوگ جو ہیں وہ حجاب نہیں کرتے، تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ حجاب کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ شریعت کو فالو کرنا سب سے پہلے ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ سارے ٹیلنٹس بعد میں ہیں. سب سے پہلے ہمارا مسلمان ہونا اور شریعت پر عمل کر کے دکھانا ہی ہمارا سب سے بڑا ٹیلنٹ ہے. تو یہ حجاب کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو اگر آپ رکاوٹ لے لیتے ہیں، یہ آپ کا خود کا ذہن بن جاتا ہے. دیکھیں، آپ ذہن میں جو بات بٹھاتے ہیں وہ بات آپ کے ذہن میں بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، حجاب آپ لیتے ہیں اور پھر آپ یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں کہ جو ہے میں حجاب کے بعد جو ہے کچھ بھی نہیں کروں گی، مطلب یہ کچھ کر سکوں گی، یہ سوچنا چھوڑ دیتے ہیں. تو بیسیکلی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لوگ آپ کو باتیں کریں گے، باتیں بنائیں گے بھی. تو ساری زندگی آپ کیا یہی انہی لوگوں کے طور پر جینا چاہیں گے، ان لوگوں کی باتوں پر ہی جینا چاہیں گے کہ فلانا مجھے بات کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا کوئی، کیا سوچے گا. اچھا، جب یہ ذہن میں ہم بات ڈال لیتے ہیں نا کہ ہمارے بارے میں کوئی کیا سوچے گا، تو جب ہماری موت کا وقت قریب آ جاتا ہے نا، تو یا ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارے بارے میں کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں تھا. ساری زندگی ہم اسی سوچ میں گزار دیتے. تو بیسیکلی یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے حجاب کو اپنے ساتھ رکھیں، شریعت کو ساتھ رکھیں، اور اپنے جو ٹیلنٹس ہیں ان کو آگے لے کر چلیں. میں نے دیکھا ہے ہاسپٹل میں بھی کافی ایسی ڈاکٹرز ہوتی ہیں جو کہ حجاب اور نقاب کے ساتھ اپنا کام کر لیتی ہیں. کافی زیادہ میں نے ایسی عورتیں، خواتین دیکھی ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچا کر اور ایک اپنے مسلمان ہونے کا جو ہے وہ ایک نشانی دے کر پھر بھی وہ اپنے کام میں لگی ہوتی ہیں، کیونکہ انہیں انٹرسٹ ہوتا ہے. تو جس چیز میں آپ انٹرسٹ ہو، کبھی آپ کوئی بہانہ نہیں بنائیں گے. بالکل. یہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ حجاب ایک بہانہ ہے، آپ کی اپنی ذہن کی سوچ ہے جو لے کر آپ کو یہ ٹیلنٹ، یہ مصورہ بھی ہیں، شاعری بھی کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ آرٹ بھی دیکھے ماشاءاللہ آپ کتنی خوبصورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے حجاب کو بھی یہ ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہیں. تو یہاں اچھا، یہ بڑی بہن ماشاءاللہ، یہ ان کی سسٹر کی آرٹ ہے جی. اس کو بھی ذرا تھوڑا سا کلوزلی دکھائیں جی. یہ انہوں نے موسم کیے ہوئے شو ماشاءاللہ جی، سارا گھر اسی کام میں. یہ بھی دیکھیں جی آپ ماشاءاللہ، ہوم تھنگز ہے پروجیکٹ یہ. اس کے علاوہ یہ ماشاءاللہ بک ہے پوری جی. یہ سسٹر کی ہے آپ کی؟ ماشاءاللہ. چلیں ٹھیک ہو گیا.
کٹ کر دیں. جی ناظرین، اب ہم ذرا تھوڑے سے آپ کو ان کے گھر کے اندر کے حالات بھی دکھائیں، کن حالات میں یہ رہ کر اسٹڈی کر رہی ہیں. ان کی جو الماری ہے وہ یہ دیکھیں آپ، یہ ان کی بکس ہیں جی، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، تاریخ اسلام ہے، حسن اللغات ہے ماشاءاللہ جی. اور ابھی یہ اوپر بھی بکس ہیں. یہ گھر کے حالات، یہ اوپر سے چھت کا دکھائیں جی، پنکھا لگا ہوا ابھی. یہ ان حالات میں رہتے ہوئے یہ پڑھ رہی ہیں. یہ ان کی ڈائری ہے جی، جس پر میں شعر و شاعری لکھتی ہوں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار کوئی، یہ میری ڈائری ہے جس پر میں شعر و شاعری لکھتی ہوں، اور کبھی کبھار کوئی اسٹوری ذہن میں آ جائے تو وہ بھی میں رائٹ کر لیتی ہوں. سٹوریز بھی مصنفہ بھی ہیں ماشاءاللہ جی. بڑا دیکھیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ امیری کو نہ دیکھ غریبی میں نام پیدا کر. اور یہ چیز ہے کہ جو ہمارے پاس، جب ہمارے پاس کوئی ریسورس نہیں ہوتا، پھر ہم جب اس ریسورس کو گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر جب آپ اپنی پوری اس پر محنت لگا دیتے ہیں تو آپ کو ضرور مل جاتا ہے. نتھنگ از امپاسبل، دا ورڈ امپاسبل از آلسو آسکنگ دیٹ آئی ایم پاسبل. ایگزیکٹلی، زبردست. آپ کا یہ گھر بھی کرائے کا ہے، والد صاحب آپ کے 4 پہی پہ ہیں، والدہ بھی ہیں، 5 بہن بھائی ہیں آپ لوگ. تو اس سب میں آپ افسردہ نہیں کبھی کبھی ہوتی کہ یہ پاکستان میں ہے، آپ اتنے ٹیلنٹڈ بھی ہیں ماشاءاللہ، جس طرح سے آپ آرٹ میں سکلز ہیں، تو آپ ہوتی نہیں افسردہ، دکھ نہیں ہوتا کہ آپ کو کہ میں کیا ٹیلنٹ ویسٹ ہو رہا ہے میرا؟ میں دکھ نہیں محسوس کرتی اس چیز پر. دکھ میں اس لیے محسوس نہیں کرتی کیونکہ جتنے بھی بڑے بڑے سائنسدان ہیں، جتنے بھی بڑی بڑی شخصیات ہیں جو آج اپنا ایک مقام دنیا میں بنا پائی ہیں، ان کی اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھیں تو شاید میرے حالات سے بھی زیادہ جو ہے وہ برتر ہوں. تو پھر اس بات ہم دیکھتے ہیں اچھے خاصے لوگ ان کے حالات ہوتے ہیں، لیکن وہ پاکستان کی مخالفت میں بڑا بولتے رہتے ہیں کہ یہ کیسا ملک ہے، ہمارے ٹیلنٹ کو کچھ نہیں پہچانتا. تو آپ کو پاکستان سے کوئی گلہ نہیں، ہماری حکومتوں سے، لوگوں سے؟ نہیں، مجھے اپنے پاکستان سے کوئی گلہ نہیں، کیونکہ مجھے یہ اس بات پر امید ہے کہ آپ محنت کریں، کوشش کریں، پاکستان ضرور سنتا ہے. ٹھیک. تو یہ آپ نے کہاں سے آپ نے ٹریننگ لی اس کی، جو آپ ماشاءاللہ اتنا خوبصورت، بڑی ریالٹی ہے اس میں؟ یہ نہ ٹریننگ تو میں نے کوئی بھی نہیں لی، جس میں نے پینسل پکڑی، اور جب میں شاعری کرتی تھی تو میرے ذہن میں یہ چیز بھی آئی کہ میں اپنی شاعری کو کسی عکس میں ڈھال بھی سکتی ہوں. تو پھر میں نے ایک کزن کی سالگرہ تھی، برتھ ڈے تھی، تو اس کو میں نے ایز اے گفٹ جو ہے نا، میں نے کہا کہ اگر میں آرٹ کر سکتی ہوں تو میں اس کی پکچر جو ہے وہ ہاتھ سے کیوں نہیں بنا سکتی. تو جب میں نے اس کو ڈرا کیا تو الحمدللہ سیم ٹو سیم بہت ہی زبردست بنا تھا. اس سے پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے اندر تو یہ ٹیلنٹ بھی موجود ہے. پھر میں نے اس کو آگے گروم کرنے کی کوشش کی، اور اس لحاظ سے پھر میں نے جو ہے. تو اب آپ کس چیز کو آپ کیری کریں گے؟ ایک طرف میڈیکل فیلڈ ہے، ایک طرف یہ آرٹ ہے، ایک طرف آپ شاعرہ بھی ہیں، تو آپ کا پیشن کون سی فیلڈ ہے ان تینوں میں؟ بچپن سے ہی جو ہے وہ میں آرٹ سے انسپائر تھی. جب میں 2 کلاس میں 3 کلاس میں تھی تو چھوٹی چھوٹی گڑیا بنانا اور پھر چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا، تو تب سے ہی مجھے جو ہے وہ آرٹ کا شوق تھا. جو میڈیکل کا فیلڈ ہے اس سے اگر میں بات کروں تو فار دا گین آف نالج، کیونکہ نالج سے بڑا پاور کوئی نہیں دنیا میں. تو اس لیے پھر میں نے ایجوکیشن اس لیے FSc میڈیکل کی جو حاصل کی. اس کے لیے آپ بڑی باریکی سے چیزوں کو آبزرو کرتے ہوں گے، ظاہرہ مصورہ وہ بڑی باریکیاں چھوٹی چھوٹی نوٹ کرتے ہیں، الگ نظر سے وہ دیکھتے ہیں سب کو. جو آرٹسٹ ہوتا ہے نا، اس کی جو لائف ہوتی ہے مچ انسپائرڈ بائی دا نیچر، وہ بہت زیادہ جو ہے نیچر سے جو ہے انسپائر ہو چکا ہوتا ہے. تو جب ایک آرٹسٹ کی آرٹ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک قدرت نما چیز جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. تو وہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے اس کی بیسیکلی جو آرٹ ہوتی ہے وہ قدرت کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. اب ہمیں کچھ آپ اپنے فیوریٹ پوئٹری ہے جو وہ آپ ذرا سنائیں ہمیں کچھ الفاظ. چونکہ میں سمجھتی ہوں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اس وقت فالو کرنا، ان کی شاعری کو پڑھنا، کیونکہ وہ قرآن و سنت سے ہٹ کر کبھی بات ہی نہیں انہوں نے کی. تو ان کو ہم اگر اس وقت پر نہ یاد کریں تو یہ بہتر نہ ہوگا. بالکل، آپ ظاہر سیالکوٹ ان کے آپ جی انہی کے شہر سے ہوں، تو بالکل انہی کے نام کو آگے لے کر چلنا چاہوں گی. ان پر میں نے پچھلے دنوں میں نظم لکھی تھی جو کہ انٹرنیشنل مشاعرے میں بھی میں نے پیش کی تھی. تو بہت زیادہ اس پر دار تحسین سمیٹی میں نے، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گی. جی سنائیں ضرور.
गर चाहे तू हो कुव्वते गुफ्तार कारसाज, हो फिक्र तुझे इल्म की आमाल कारसाज, ले हाथ में तू फ़लसफ़ा इकबाल और पढ़, हो जाएंगे फिर सोच के अफ़कार कारसाज, हो जाएंगे फिर सोच के अफ़कार कारसाज। और इकबाल हैं अल्फाज के किरदार की दुनिया, बेशक इकबाल हैं अल्फाज के किरदार की दुनिया, शीरी हो जो अल्फाज तो अकवाल कारसाज, शीरी हो जो अल्फाज तो अकवाल कारसाज, है बज़्म तमाशा तेरी दुनिया की हकीकत, है बज़्म तमाशा तेरी दुनिया की हकीकत, इकबाल की नज़रों में है अहवाल कारसाज। ये शेर मैंने इस चीज़ पर लिखा है जो मेरे हालात हैं। देखिए इकबाल कहते हैं जो आपके पास सोर्सेज मौजूद हैं उन्हीं को अपना जो है अपनाते हुए आप अपना के आप आगे बढ़ें, तो ये शेर मैंने इसलिए ये लिखा है। ठीक। अच्छा आप मुकम्मल होगी अभी है? नहीं अभी है। जी जी पढ़ें। इसरार खुदी बांगदार में है जो मकी, इकबाल के लिखे हैं वो अशार कारसाज, शिकवा जवाब शिकवा, इकबाल के लिखे हैं वो अशार कारसाज। और है इश्क नबी नूर कल्ब रूह का सुकून, है इश्क नबी नूर कल्ब रूह का सुकून, खुशबू दिल मुस्लिम के हैं अफ़ाल कारसाज। ज़बरदस्त माशाल्लाह, क्या बात है जी। आपका गायकी के साथ ताल्लुक़ भी है, मैं वो नहीं करवा सका इंट्रो में, तो आप कुछ जो आपने लिखा हुआ गा भी रही हैं, ज़रा अपनी आवाज़ में हमें वो भी ज़रा सुनाएं। एक मिनट। जी जी। चलो 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 तुम आगे बढ़ो, चलो चलो चलते ही रहो, चलो चलो चलते ही रहो, चलो 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 तुम आगे बढ़ो, चलो चलो चलते ही रहो। ये जो नाराए तकबीर है, ये जो नाराए तकबीर है, मोमिन की ये शमशीर है हौसला दिलों का ये, है हौसला दिलों का ये, मोमिन की ये जागीर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ज़बरदस्त माशाल्लाह। आपकी इंस्पायरेशन कौन सी शख्सियत है, किसको आप देख के फॉलो कर रहे हैं आप आगे बढ़ने के लिए? इस वक्त जो मेरी मौजूदा इंस्पायरेशन है, जिनको मैं अपनी इंस्पायरेशन समझती हूँ, वो शख्सियत हमाद साफ़ी हैं। चूँकि उन्होंने इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को फ़ॉलो किया, वो इसलिए फ़ॉलो किया कि वो कुरान और सुन्नत से हट कर नहीं, क्योंकि इलामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो इंस्पायरेशन है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। तो चूँकि वो हमें दीन इस्लाम का दर्स देते हैं, तो इसलिए मैं उनको फ़ॉलो करती हूँ। ज़बरदस्त जी। जी नाज़रीन, जिस तरह से इनके चंद पहलू हैं इनकी शख्सियत की, क्योंकि थोड़ी देर मैंने इनके साथ गुफ्तगू की, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया इन्होंने। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे माहौल में हम देखते हैं बड़े बड़े घरों में ट्यूशन्स पढ़ी जा रही हैं, उनको बड़ी से बड़ी सहूलियात भी मुयस्सर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पाते और हालात का रोना रो रहे होते हैं। लेकिन ये किराए के घर में रह रहे हैं, बॉर्डर के करीब का एरिया, इंडियन बॉर्डर के करीब का ये एरिया है, इंटरनेट की इतनी फैसिलिटी नहीं है, रोड्स भी खस्ता हाली है, इसके बावजूद भी वो बहुत पुरुमीद हैं, कॉन्फिडेंट हैं, ज़ुबान पे कोई शिकवा नहीं। ये इनके वालिद साहब आप देख सकते हैं कि चारपाई पे लेटे हुए हैं, इमाम मस्जिद थे ये। और जितने भी देखने वाले हैं यार, इन्होंने कुछ नहीं कहा कि मेरी पढ़ाई में हेल्प करें या कुछ भी। वो कहती हैं कुछ ना, मैंने कुछ बनना है तो मैं कुछ बन के दिखाऊंगी। लेकिन मैं ज़रूर अपनी तरफ से अपील करना चाहूँगा कि कोई कुछ भी इनकी स्टडी के लिए अगर कुछ कर सकता है, इनके घर के लिए कुछ कर सकता है तो ज़रूर करें। ऐसा टैलेंट ये हमारा पाकिस्तान का, ये नाम रोशन करने वाले लोग हैं। मैं इनकी वालदा से बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। की कहोगे तुसी किस तरह अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो? इस बच्ची तो तुसी किन्ने खुश हो? ਬੱਚੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਮਸਲਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੇਰੇ। 7 ਬੱਚੇ? 5 ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਸਦਕਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ, ਕੋਈ ਫਿਤਰਾਨਾ, ਕੋਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦਾ।
ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ 2.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾਉਣੀ, ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे अपनी बेटी के बारे में? बेटी के बारे में तो तुम आप ही देख रहे हो देख रहे हैं, क्या वो अपने कारोबार में चले दुआ शुआ करें कि अल्लाह ताला, हम भी दुआ करते हैं कि इसको अल्लाह कामयाब करे, आपका सहारा इंशाअल्लाह। बने। ठीक है करूँ। जी, बहुत शुक्रिया जी। मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने अल्फाज दोहराए, अभी भी दोहरा रहा हूँ कि माशाल्लाह इस तरह के हालात में रहते हुए इतना पढ़ना, इतना मोटिवेशनल, इंटरनेट की यहाँ पे सहूलत ना होने के बावजूद ये हमाद साफ़ी से इंस्पायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनसे मुलाकात भी करना चाहती हैं कि कोई भी अगर इस फैमिली के साथ रब्ता करना चाहे, कोई इनको मिलना चाहे, कोई इनकी हेल्प करना चाहे, तो नीचे हमारा नंबर पट्टी पे चल रहा है, आप रब्ता करके हम आपसे इनकी मुलाकात भी करवा सकते हैं, इनके साथ आप ख़ुद भी रब्ता कर सकते हैं। नीचे पट्टी में हमारा नंबर चल रहा होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।